ایک پوری ڈرائیو شروع ہوگی، مہم شروع ہوگی جو جتنا کچرا بیک لاگ ہے اس کو اٹھانے کے لیے 1 مہینے میں بہت ساری جگہوں سے یہ کچرا اٹھا لیا جائے. 21 سپٹمبر سے یہ اسٹارٹ کی جائے گی. گندگی اور کچرے میں اٹے کراچی کو صاف کرنے کا مشن. سندھ حکومت جاگ گئی. 21 ستمبر سے کراچی میں کچرا اٹھاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کراچی میں روزانہ 12 سے 13 ہزار ٹن کچرا اٹھایا جا رہا ہے. کوشش ہوگی 1 مہینے میں کراچی کو صاف کر دیں. اکاؤنٹیبلٹی کے نام سے یہ نہ ہو کہ آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں، لوگوں کو ٹارچر کریں، وچ ہنٹنگ ہو، FBR کی چٹھیاں جائیں اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر مڈ سلنگنگ اور کرپشن کے نام پہ لوگوں کو تنگ کرنا بند کیا جائے. ملک میں احتساب کے نام پر سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. جیلوں سے ڈرنے والے نہیں، الزامات کا سامنا کریں گے. رہنما پیپلز پارٹی فریال تالپور کی سندھ اسمبلی میں گھن گرج. سندھ میں فارورڈ بلاک کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا. ATM کارڈ چوری میں ملوث صلاح الدین کے مبینہ قتل کیس میں پیش رفت. جوڈیشل مجسٹریٹ نے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے احکامات جاری کر دیے. مقتول کے والد نے عدالت میں دوبارہ پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست دائر کی تھی. سپریم کورٹ نے سندھ میں منشیات سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی. IG سندھ آئندہ سماعت پر طلب. منشیات فروشی میں کراچی دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے. کیا IG سندھ نے ان حقائق کو چیک کیا؟ جسٹس عمر عطا کے ریمارکس. کراچی پریس کلب پر سندھ بھر سے آئے کانٹریکٹ اساتذہ کا احتجاجی دھرنا. حکومت سے مستقلی کا مطالبہ. پاکستان کے لیے اچھی خبر. 12 سال بعد اسلام آباد کا بین الاقوامی سطح پر فیملی اسٹیشن ہونے کا درجہ بحال. وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ کی اقوام متحدہ کے وفد سے ملاقات. اسلام آباد کی سیکیورٹی صورتحال تسلی بخش قرار. بابا گرو نانک کے جنم دن پر سکھ برادری کو تحفہ. کرتارپور راہداری کا افتتاح 9 نومبر کو ہوگا. تیاریاں مکمل. ابتدائی مرحلے میں 5000 سکھ یاتری کرتارپور آئیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو پیرول پر رہا کر دیا گیا. اپنے تایا کے جنازے میں شرکت کریں گے. عدالت نے رہائی ضلع انتظامیہ کی سیکیورٹی سے مشروط کی تھی. کشمیر کا مسئلہ سیاسی نہیں بلکہ بقا کا ہے. معاون خصوصی فردوس عاشق کا کل جماعتی کشمیر کانفرنس سے خطاب. کہا قومی معاملات پر دعوت ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. قوم دیکھ رہی ہے کہ کشمیر مسئلے پر سیاسی قائدین کیا کر رہے ہیں. بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کے مضبوط ثبوت مل گئے. حساس اداروں نے مزید 2 بھارتی جاسوس کھوج نکالے. ایجنٹ سوامی آسیم آنند اور گوبن پات ایران سے بلوچستان میں داخل ہوئے. مستونگ میں دھماکے کرائے اور افغانستان کے راستے فرار ہوئے. وزارت داخلہ نے تفصیلات ایران اور افغانستان کو فراہم کر دی. بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف کا قتل. بھارتی چیف جسٹس کا مودی حکومت کو براہ راست حکم دینے سے گریز. مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے خلاف حکم جاری کرنے سے انکار. کشمیر کی خصوصی حیثیت تبدیل کرنے پر چپ ساتھ لی. حکومت کو مقبوضہ وادی میں زندگی معمول پر لانے کی نمائشی ہدایت. کانگریس رہنما غلام نبی آزاد. بھارتی سپریم کورٹ کا حکم مودی سرکار کے بیانیے کی نفی اور پاکستان کے موقف کی تائید ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی آج نیوز سے گفتگو. کہا فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات نارمل نہیں. مودی حکومت کی مخالفت میں بات کرنے والوں کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. عالمی میڈیا کو مقبوضہ کشمیر بھیجنے کا مطالبہ کر دیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری. لاک ڈاؤن بدستور 43ویں روز بھی جاری. وادی میں ادویات اور خوراک ختم.
मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी जंग के बावजूद मजीद गहरे होने लगे। हदफ का तयन और हथियार तैयार कर लिए, मुजरिम को जानते हैं। सऊदी अरब के इशारे का इंतजार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंतबा। ईरानी सदर हसन रूहानी ने यमन और शाम में अमरीका की मौजूदगी को मसाइल की वजह करार दे दिया। सऊदी तनसीबात पर हमले, आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रांड क्रूड की कीमत में 19% इजाफा, $71 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $63 फी बैरल हो गई। तनसीबात पर ड्रोन हमलों के बाद सऊदी अरब की तेल की पैदावार 50% रह गई। सऊदी तनसीबात पर हमलों के असरात सोने की कीमतों को भी पड़ लग गए। आलमी मंडी में सोना $12 फी औंस महंगा हो गया। कीमत $1511 फी औंस तक जा पहुंची। मुकामी मार्केट में भी सोने की कीमतें बढ़ने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 447 पॉइंट्स इजाफे से 31,928 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर $155.23 का हो गया। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम का वतन वापसी पर इस्तकबाल ना होना अफसोसनाक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने पूरी कौम की जानिब से माफी मांगी। कहा, हमें बहैसियत मुल्क बेदार होने के लिए मुंह पर हकीकत का मुक्का मारने की जरूरत है। की आवाज बिलाखिर अहले इख्तिदार तक पहुंच गई। बात हो रही है शहर क़ायद की, तो आपको बताएं कि शहर इक़्तिदार तक आज कराची शहर की आवाज़ पहुंची है। कराची में बसने वालों की आवाज़, कचरा उठाने की पुकार आज सुन ली गई है। देखिए इस पर कितना अमल हो पाता है। गंदगी और गलाजत के खिलाफ आवाज़ उठाई तो 20 दिन बाद सिंध हुकूमत हरकत में आ गई। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने 21 सितंबर से कचरा उठाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि कराची में सिंध सॉलिड बोर्ड की कचरा उठाने की सलाहियत बढ़ाई गई है। यौमिया 12 से 13,000 टन कचरा उठाया जा रहा है। उन्होंने वजाहत दी कि उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। ये भी कहा कि आरजी गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा इकट्ठा करके लैंडफिल साइट पर डंप किया जाएगा। कोशिश होगी कि 1 महीने में कराची का कचरा साफ करें। उसके बाद पूरे सूबे में सफाई मुहिम शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत ने कराची में कचरा उठाओ मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। मुहिम 21 सितंबर से शुरू की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि कराची में रोजाना 12 से 13,000 टन कचरा उठाया जा रहा है। कोशिश होगी 1 महीने में कराची का कचरा साफ कर दें। एक पूरी ड्राइव शुरू होगी, मुहिम शुरू होगी, जो जितना कचरा बैकलॉग है उसको उठाने के लिए 1 महीने में बहुत सारी जगहों से ये कचरा उठा लिया जाए, ताकि एक नीट एंड क्लीन कराची जो है वो सामने आए और फिर वो एक प्रोसेस चलता रहे। तो आप सबकी उसमें हमें सपोर्ट भी चाहिए, मावनत भी चाहिए, जिसमें कमिश्नर साहब भी होंगे, हमारे जितने डिप्टी कमिश्नर साहिबान हैं वो भी, और उनके साथ साथ जो डीएमसी के चेयरमैन और जो एमसीज हैं, और जाहिर है ऑब्वियसली मेयर साहब और जो एमसी इसके केएमसी के जो एमसी हैं, तो सब मिलकर वो काम करेंगे। एक फौरी ये शुरू कर रहे हैं, इस पूरे इसका आगाज़ किया जा रहा है। इसकी मुहिम का अगर आप क्लीन से आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो गए हैं तो कचरा उठाओ मुहिम शुरू कह दें, इसको जो मर्जिया कह दें, लेकिन हमारी नीयत बिल्कुल साफ़ है और चीफ मिनिस्टर साहब ने इसमें हर तरह से सपोर्ट की है और ये उन्हीं की मूव है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी। 21 सितंबर से ये स्टार्ट की जाएगी। कुछ जीटीएस हम लोग आर्जी तौर पर बना रहे हैं जो बिल्कुल आर्जी होंगे, सिर्फ 1 माह के लिए, कि जहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से कचरा उठाकर पहले वहाँ पे डंप किया जाएगा,
پھر وہاں سے لینڈ فل سائٹ پہ جائے گا. جب ان کو ختم کیا جائے ان جی ٹی ایس کو جو عارضی طور پر بنائے جا رہے ہیں, تو ان کو پرانی حالت میں اور بہتر طریقے سے اس علاقے کو صاف کیا جائے. تو پوری سندھ میں ہی یہ ڈرائیو شروع کی جائے گی. اس کا جو اسٹارٹ ہے وہ کراچی سے لیا گیا ہے. سندھ حکومت کے وزیر ناصر حسین شاہ نے کچھ روز قبل آج نیوز کی آگاہی مہم کو سراہتے ہوئے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی. آج نیوز نے کراچی میں گندگی اور غلاظت کے خلاف آواز اٹھائی, جس پر ناصر حسین شاہ نے کچھ روز قبل آج نیوز سے گفتگو میں کراچی صفائی مہم شروع کرنے کی بات کی تھی. ناصر حسین شاہ نے کیا کہا تھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. آج ہمیشہ بہت اچھے طریقے سے جو بھی ترجمانی کرتا ہے پورے ملک کی کراچی کے جو پرابلمز ہیں وہ اجاگر بھی ہوں گے. اچھی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور نیک خواہشات رکھتے ہیں. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں 1 ماہ میں کراچی کے تمام اضلاع سے کچرا صاف کر دیا جائے گا. کچرا صاف کرنے کے لیے 6 ڈپٹی کمشنر کو فی کس 5 کروڑ روپے کے اضافی فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں. مرتضی وہاب نے وفاقی وزیر علی زیدی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ FWO سے کہہ دیا ہے کہ علی زیدی کی ڈرامہ بازی بند کر دیں. علی زیدی اب اپنی مہم روک دیں. یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ کیسے کراچی کا بیک لاگ کچرے کا جو ہے وہ صاف کیا جا سکے. میں یہاں پر یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ یہ تفریق نہیں کرے گی کہ ایریا کنٹونمنٹ کا ہے, ایریا کے پی ٹی کا ہے, پورٹ قاسم کا ہے, یا ایریا ڈی ایم سی سینٹرل کا یا کورنگی کا ہے. تمام کراچی میں جہاں جہاں کچرا نظر آئے گا اس کچرے کو اٹھانے کی ہدایات آج وزیر اعلیٰ سندھ نے دے دی ہے, اور یہ پروسیس انشاءاللہ العزیز 21 ستمبر سے سٹارٹ ہوگا اور 30 روز کے اندر بیک لاگ کو ہم کمپلیٹلی صاف کر کے کراچی کو صاف کریں گے. کراچی کو بہترین انداز سے جگمگاتا ہوا کراچی ایک بار پھر بنائیں گے. اس سلسلے میں جو ٹیمپرری جی ٹی ایس ہم بنا رہے ہیں وہ ٹیمپرری ہوں گے, میں واضح کروں وہ پرماننٹ نہیں ہوں گے. اور وزیر اعلیٰ نے خاص طور پہ یہ تاکید کی ہے کہ جس حال میں آج آپ وہ جی ٹی ایس بنا رہے ہیں 30 روز بعد آپ کو پھر اسی حال میں اس جی ٹی ایس کو اس سائٹ کو کنورٹ کرنا ہوگا تاکہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو. جی ہاں, بالآخر کراچی کی آواز سنی گئی ہے. اب اس پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے آنے والا وقت بتائے گا. اسی پر ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں کراچی کے بیورو چیف رفعت سعید صاحب. بہت شکریہ رفعت بھائی. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آپ اس کمپین میں آج نیوز کی ساتھ ساتھ رہے اور آپ آواز اٹھاتے رہے, ایوان بالا تک بھی گئے, ایوان زہری تک بھی گئے, کراچی کی اسمبلی میں بھی آپ نے نمائندگان سے گفتگو کی. آج اعلان کیا گیا ہے کہ اب ایک مہم چلائی جائے گی اور 21 تاریخ سے کراچی میں صفائی کی مہم کا آغاز کیا جائے گا, کچرا اٹھایا جائے گا. کیا مہم چلانا ہی ضروری تھا, ایسے کچرا صاف نہیں ہو سکتا تھا؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے, ہر اچھے کام کی تعریف کرنی چاہیے اور اچھی بات ہے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ ہمیں 149 کا بھی مرہون منت ہونا چاہیے کہ اگر اس کی باز گئے سنائی نہیں دیتی تو شاید یہاں تک نہ پہنچتے, اور ممکن ہے کہ شاید یہ لوگ کرنا چاہتے ہوں, بہت ساری اور رکاوٹیں بھی ہوں. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہوں گا کہ آج ٹی وی نے آج سے تقریباً مہینے سے یہ مہم چلا رکھی تھی. ہم نے اس کو مسلسل ہیمرنگ کی, ہم نے مسلسل اس پہ اپنا ہمارا شام کا جو بلیٹن ہوتا ہے اس میں ہم نے کراچی کے سارے مسائل کو فوکس کیا, ہم نے بلدیاتی امور کو فوکس کیا, ہم نے صفائی کو, کچرے کو, بارش کو, اس کے نکاسی, آپ کے منصوبوں کو, کراچی میں مشروم گروتھ جو تعمیرات ہو رہی ہیں اس کو, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, KDA, کسی کو نہیں چھوڑا, ہم نے ہر ایک کو فوکس کیا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں پھر ہم نے ایک ٹرانسمیشن کی اور اس میں کرن آپ بھی موجود تھی. اس ٹرانسمیشن میں ہمارے یہاں تمام لوگ آئے, تمام ذمہ داران, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم نے سب کو دعوت دی, سب نے آ کے دن بھر بات بھی کی اور ایک ہی آواز بلند ہوئی, کیونکہ میں بھی اسی کراچی میں پیدا ہوا ہوں, میں اسی شہر میں تعلیم حاصل کی ہے, تو بہرحال اس شہر سے ہمیں ایک لگاؤ ہے چاہے کوئی بھی ہو, لیکن اس میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. بے پناہ سیاست ہوئی ہے شہر کے اندر اور ابھی کچرے کے نام پر ہو رہی ہے, ماضی میں کسی اور نام پر ہوتی تھی. اگر یہ سارے لوگ سنجیدہ ہو کر اس شہر کے مفاد میں سوچیں تو میرے خیال میں شہر بہت صاف ستھرا ہوتا اور بہت اچھا ہوتا, معیاری دنیا میں. سندھ حکومت کے تھوڑا بہت کریڈٹ تو آج ٹی وی کو دے رہے ہیں نا, تھوڑا بہت میں کہوں گا کریڈٹ تو سب کا ہی, لیکن آج ٹی وی نے بعد میں ٹرانسمیشن کی, اس پر سب سے پہلے آج ٹی وی نے کی. اور آج کراچی کی آواز
یہ رکھا اسی لیے گیا تھا کراچی کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا. کراچی کی آواز سنائی, کراچی کے جو لوگ تھے ان کا پیغام پہنچایا, اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں شہر کے حوالے سے وہ بھی سنایا, اور بلا تخصیص نہ ہم نے اس میں MQM کی تفریق کی, نہ ہم نے پیپلز پارٹی, نہ جماعت اسلامی, نہ دیگر PSP, ہر ایک کی نمائندگی تھی, ہر ایک سے بات کی اور یہی کہا کہ خدا را شہر کے لیے سوچیں, آگے آئیں اور کام کریں. اب یہ ہے کہ جو یہ اب صوبائی وزیر جو ناصر شاہ صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے, اور اللہ کرے کہ صفائی ہو جائے, اب سیاست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ شہر اب سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. ویسے وزیر بلدیات صاحب نے کہا ہے کہ 21 ستمبر سے مہم شروع ہو رہی ہے رفعت, لیکن سن نہیں بتایا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں یہ ہوگی. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال دیکھیں, ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ جو کہ مرتضی وہاب کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ پھر MQM, میرے خیال میں MQM اب گلہ نہ کرے, کام ہونے دے. بات یہ ہے کہ 5-5 کروڑ روپے اصل میں ڈپٹی کمشنرز کے تھرو, اصل میں سارے الزامات لگتے ہیں فنڈز کے, کہ فنڈز میں خربت ہو گئی, پیسے دیے گئے تھے استعمال نہیں ہوئے. نالوں کی صفائی میں عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں, بارش سے پہلے فنڈ ریلیز ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کہتی ہے, سندھ حکومت کہ ہم نے پیسے دیے ہیں, میئر کہتے ہیں ہمیں ملے نہیں ہیں یا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, تو لہٰذا انہوں نے ڈپٹی کمشنر, ایک ایسا آرگن ہے کہ بھائی وہ سندھ حکومت کی نمائندگی کرے گا, اور ماضی میں یہ سارے کام ڈپٹی کمشنرز کے تھرو ہوا کرتے تھے, تو 5 کروڑ روپے ہر ڈسٹرکٹ کو جاری کیے گئے ہیں. اور کراچی میں ہوا کیا ہے کہ کام غلط ہو گئے ہیں یا غلط کام ہو رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں شہر میں غلط ہو رہی ہیں. اس شہر میں سب سے غلط کام یہ ہو رہا ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے سیاست ہو رہی ہے, اور وہ سیاست جس دن بند ہو گئی اسی دن یہ شہر چمکنے لگے گا, اور سب لوگ اس معاملے پر ایک پیج پر آ گئے. پیج کا لفظ بھی بڑا متعارف ہوا, آپ نے دیکھا حالی سیاست میں ہو یا معیشت پہ, ایک پیج پر ہے, ایک پیج پر ہے, ایک صفحے پر ہے, کوئی ایک صفحے پر نہیں ہے, سب سیاست کے صفحے پر ہیں. تو پھر جو نظر آتا ہے وہ کیا ہے, وہ ساتھ چلنا, سیلفیاں بننا, یونٹی ہے, مل کے کام کریں گے, تو وہ علی زیدی صاحب, وزیر بلدیہ ناصر حسین شاہ اور دیگر تمام لوگ جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں, اور وسیم اختر میئر ایک ساتھ نظر آئے. ایک سیلفی ضروری ہوتی ہے کیونکہ ابھی ہر کام کے بعد یہ ہو گیا ایک سیلفی ہو جائے, تو وہ سیلفی بھی ہو گئی. اب اللہ کے واسطے کام کریں, اور میرے خیال میں اگر کام کریں گے تو بلدیاتی انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں جو کام کرے گا, اور میری یہ دوڑ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہر آدمی چاہتا ہے میں اپنی جماعت کا پرچم لگا کر کچرے کے ٹرک پہ اپنی جماعت کا پرچم لگاؤں, اور لوگوں کو پتا چلے کہ کچرا یہ اٹھوا رہے ہیں. میرے خیال میں اس سیاست کو ترک کر کے اس شہر کے مفاد میں کام کریں. بہت پوٹینشل ہے شہر کے اندر, بہت وہ رقم کا معاملہ تھا کہ علی زیدی صاحب نے کہا, میں نے تو ویسے ہی FWO کو جب بلایا تھا تو وہ ویسے ہی بات کی تھی, میرے خیال میں وہ ویسے ہی نہیں تھی. یہ شہر تو بہت پیسہ دینے والا ہے. لیکن رفعت, ہاں وہی میں یہی سوال کرنے والی تھی, بہت پیسہ دینے والا, میں یہی کہہ رہی تھی, یہ تو گھر میں بھی سب سے زیادہ پہلی روٹی اس کو ملتی ہے جو گھر میں زیادہ پیسے لاتا ہے, تو یہ تو بڑا کماؤ پوت بیٹا ہے ریاست کا, یہ کیوں اتنا اگنور ہوا؟ اسے تسلیم کرے. میرے خیال میں وزیر اعظم کو ٹھیک ہے ان کی مصروفیات بین الاقوامی محاذ پر بہت زیادہ ہو گئی ہیں, لیکن کراچی بھی توجہ چاہتا ہے. کراچی بالکل نظر انداز ہوا ہوا شہر ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نظر انداز کیا. پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگتا ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے, لیکن اب پیپلز پارٹی سنجیدہ نظر آ رہی ہے, اور نظر اس لیے آ رہی ہے کیونکہ آج مراد علی شاہ صاحب نے اسمبلی میں جس طرح سے بات کی ہے, بہت بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ اگر سندھ کی تقسیم, میں کہتا ہوں کہ سندھ کی کوئی تقسیم نہیں ہونے جا رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, اس پہ سیاست ہو رہی ہے. ہر آدمی نے اسے استعمال کیا 149 کے, اور جو فروغ نسیم صاحب کا بیان تھا, میرے خیال میں فروغ نسیم صاحب نے بہت سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈ دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ ایک بیان دے دیا پھر بعد میں کہہ دیا, سیاق و سباق سے ہٹ کے میڈیا نے پیش کیا. ہر چیز بالکل درست تھی, درست سمت میں تھی. صرف یہ ہوا کہ اس سے ایک چیز کریٹ ہوئی اور اس میں سب کام کرنے پہ آمادہ ہوگا, اور میرے خیال میں اچھی اسپرٹ یہی ہے کہ کام ہونا چاہیے اب اس شہر کے اندر, اور کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. 21 تاریخ کی جو تاریخ دی ہے, میرے خیال میں اب یہ تاریخ جو ہے نا تاریخ کا حصہ نہ بنے, کام ہو جائے. میں کہتا ہوں اس شہر کے اندر اگر کچھ عرصے کے لیے سیاست ترک کر دیں, MQM بھی, PSP بھی, پیپلز پارٹی بھی, جماعت اسلامی بھی, اور یہ ایک صفحے پر آ جائیں خدا کے لیے, بالکل, اور ادارے اپنا کام کرنا شروع کر دیں. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, ہم خبروں کی جانب آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بالا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں, وفاق کراچی کا اختیار کیسے